الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب بما جئنا به وتولی اعرض عنہ، یقیناً ہماری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ اس شخص کو عذاب ہوگا جو جھٹلائے گا اس چیز کو جس کو لے کر ہم آئے ہیں، وتولی اور اعراض کرے گا اس سے، فاتیاہ چنانچہ وہ دونوں اس کے پاس آئے، وقالا لہ جمیع ما ذکر، اور ان دونوں نے فرعون سے وہ تمام باتیں کہیں جو ذکر کی گئیں۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا کہ تم دونوں کا پروردگار کون ہے اے موسیٰ؟ گئے تھے ہارون اور موسیٰ دونوں، لیکن فرعون نے مخاطب کس کو کیا سوال میں؟ موسیٰ کو۔ تو فرمایا قال فمن ربکما یا موسیٰ، کہا تمہارا پروردگار کون ہے اے موسیٰ؟ اقتصر علیہ، موسیٰ علیہ السلام کے نام پر فرعون نے اکتفا کیا، لأنہ الاصل، اس لیے کہ وہی اصل تھے۔ کیا تھے؟ اصل رسول کیا تھے؟ موسیٰ علیہ السلام تھے، تو اسی لیے فرعون نے اسی سے تخاطب ہونا مناسب سمجھا، اس لیے کہ اکتفا کیا موسیٰ علیہ السلام پر، اس لیے کہ وہی اصل تھے، وَلِإِدْلَالِهِ عَلَيْهِ بِالتَّرْبِيَةِ، اور اس لیے کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام پر تربیت کا احسان جتلانا چاہتا تھا۔ کیا؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے پوچھا کہ من ربکما یا موسیٰ، سمجھا؟ اے موسیٰ، تو اے موسیٰ جو ندا منادا ہے، تو اس میں ایک طرح سے فرعون موسیٰ علیہ السلام کی تخصیص کر کے پوچھ سکتا تھا کہ کیا ہے تم دونوں کا؟ اے موسیٰ نہیں کہتا، لیکن اے موسیٰ کہہ کر کے فرعون یہ احسان جتلانا چاہ رہا تھا کہ تم ہمارے یہاں پرورش پائے ہو، ہے نا، اور ہمارا تم پر احسان ہے۔ کیا ہے؟ احسان ہے۔ قال ربنا الذي اعطى كل شيء من الخلق خلقه اي الذي هو عليه متميز به عن غيره ثم هدى، اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا پروردگار تو وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو اس کی خلقت عطا کی، ہر مخلوق کو اس کی مکمل حیت، مکمل صورت عطا کی جس پر وہ ہے، متمیز بھی، اور اس کی وجہ سے ممتاز ہو جاتی ہے ایک مخلوق دوسرے مخلوق سے، ہے نا، یعنی ہر مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شکل و صورت عطا کی، گائے کی شکل و صورت الگ، بھینس کی شکل و صورت الگ، انسان کی شکل و صورت الگ، چرند پرند کی شکل و صورت الگ، تو ہر ایک کی تعامل خلقت اور مکمل صورت اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بنائی تاکہ ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائے، ہے نا، گائے بھینس سے ممتاز، بھینس گھوڑے سے ممتاز، گھوڑا گدھے سے ممتاز، گدھا بلی سے ممتاز، سمجھا، شیر گدھے سے ممتاز، ہے نا، سب ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائے۔ ثم ہدا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی۔ کیا ہدایت دی؟ الحیوان منہ، یہاں پر ہدایت سے مراد ہدایت اصطلاحی نہیں ہے بلکہ ہدایت لغوی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی کی الی مطعمہ، کھانے کی، ومشربہ، اور پینے کی، ومنکحہ، وغیر ذالک، اور جفتی کرنے کی، اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیزوں کی کیا کر دی؟ رہنمائی کر دی، کس کو؟ جاندار کو، ہے نا، ٹھیک ہے۔ قال فرعون فما بال حال القرون الاولی، فرعون نے کہا کہ پہلی قوموں کا کیا حال ہے؟ تو ہدایت سے مراد یہاں پر کون سی ہدایت ہے؟ کھانے پینے، جمع وغیرہ کرنے کی ہدایت، تو ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت عطا کی اور ان چیزوں میں رہنمائی کری، سمجھا، چنانچہ شہد کی مکھی کو رہنمائی کی، پھولوں کا رس چوسنے کی، سمجھا، اسی طرح جانوروں کو، درندوں کو رہنمائی کی اپنے خوراک حاصل کرنے کی، چیر پھاڑ کر کے، سمجھا، بہت سارے پرندوں کو رہنمائی کی دانا حاصل کر کے، سمجھا، بہت سارے پرندوں کو رہنمائی کی گوشت خوری کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے سب کو رہنمائی کر دی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، اب فرعون اس سوال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھنسا نہیں پایا، جواب بالکل سٹیک دیا گیا، پیغمبرانہ جواب ہے اور علم نبوت کی روشنی میں جواب دیا گیا ہے، وحی الہی سے جواب دیا گیا ہے۔ تو فرعون نے اگلا نشانہ لگایا سوال کر کے کہ قال فما بال القرون الاولی، فرعون نے پوچھا کہ پہلی قوموں کا کیا حال ہے، جیسے قوم نوح، قوم ہود، قوم لوط، قوم صالح، فی عبادتہم الاوثان، وہ تو بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، کہ ان لوگوں کی بتوں کی عبادت کے سلسلے میں کیا حال ہے ان کا، کیا یا تمہارے اعتبار سے وہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، وہ تو صحیح طریقے پر تھے یا غلط طریقے پر تھے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کہہ دیتے کہ وہ
अच्छे थे तो कहता कि हम उसके तरीके पर हैं, और उनके दरबारी लोग कहते कि हम भी उन्हीं के तरीके पर हैं। अगर मूसा अलैहिस्सलाम कह देते कि वो लोग मुअज़्ज़ब थे, अज़ाब याफ्ता थे, मुजरिम थे, नाफरमान थे, जितने दरबारी लोग थे सब तो उन्हीं के आलो औलाद और कुंबे के लोग थे, समझा, नस्लन बादा नस्लिन। तो वो लोग मूसा अलैहिस्सलाम का काम तमाम कर देते तो फिरौन का दामन भी खून से आलूदा ना होता और मूसा अलैहिस्सलाम का काम भी तमाम हो जाता। तो फरमाया इल्मुहा इंद रब्बी फी किताब, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसका इल्म यानी उनकी अहवाल का इल्म महफूज है मेरे परवरदिगार के पास किताब में, यानी लौहे महफूज में लिखा हुआ है। युजाज़ीहिम अलैहा यौमल क़यामत, अल्लाह तबारक व तआला उनको उस पर बदला देगा क़यामत के दिन, है ना। यानी सारी बातें अल्लाह के यहाँ लिखी हुई हैं, उन लोगों ने क्या किया क़यामत के दिन सामने आ जाएगा और उनके किए का बदला उनको मिल जाएगा। तो ये जवाब भी बड़ा शानदार था, समझा। और फिरौन की लाख कोशिश के बावजूद भी इस जवाब में कोई लोच उसको नज़र नहीं आया और बिल्कुल सटीक जवाब था कि अल्लाह जाने, समझा, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि भाई वो किस हालत में थे। ला यज़िल्लु रब्बी अन शैइन वला यंसा, कि मेरे परवरदिगार से कोई चीज़ गायब नहीं होती और मेरा परवरदिगार किसी चीज़ को भूलता नहीं है, सारी चीज़ें लौहे महफूज में मौजूद हैं। बात ख़त्म हुई। अब यहाँ पर देखो मूसा अलैहिस्सलाम का तर्ज कि फिरौन सवाल कर रहा है किस के बारे में, रब के बारे में, किस बारे में, रब के बारे में, समझा। रब के बारे में जवाब दिया कि हर चीज़ को उसकी रहनुमाई अल्लाह ने अता की। उसने पूछा पहले लोगों के बारे में, मूसा अलैहिस्सलाम ने उसका भी जवाब दिया कि उसका इल्म अल्लाह के पास से है। और फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ करना शुरू कर दिया, है ना। तो ये शानदार तरीका ही, इसी का नाम हिकमत है। सवाल किसके मुतालिक था, रब के मुतालिक था, है ना। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने मौजू से भटके नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के दो सवाल के बाद अल्लाह तबारक व तआला की सिफात बयान करना शुरू कर दी हैं, ताकि फिरौन के पास भी इबलाग हो जाए, तबलीग हो जाए, और जो लोग वहाँ मौजूद है वो भी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफात से वाकिफ़ हो सकें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुवल्लज़ी जअल लकुम फ़ी जुमलतिल खल्क़ि अल अर्ज़ महदन, वही वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए इन जुमला मखलूक के ज़मीन को फर्श बनाया, वसलका लकुम फ़ीहा सुबुलन, और तुम्हारे लिए ज़मीन में रास्ते बनाए। तो सलका सहाला के माने में है और सुबुलन तुरकन के माने में है, और उसी ने तुम्हारे लिए ज़मीन में रास्ते बनाए। वअनज़ल मिनस समाइ माअ, और उसी ने नाज़िल किया आसमान से पानी यानी बारिश। क़ाल तआला ततमीमन लिमा वसफ़हु बिही मूसा व खिताबन लिअहलि मक्का, अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर ततमीम के कहा उस चीज़ को जिसको मूसा अलैहिस्सलाम ने बयान किया और अहले मक्का को खिताब करते हुए, यानी जो बात आ रही है अब, समझा। तो मूसा अलैहिस्सलाम के कलाम के ततीमे के तौर पर और अहले मक्का से खिताब करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने इन चीज़ों को बयान करना शुरू कर दिया। फ़अख़रजना बिही अज़वाजन मिन नबातिन शत्ता, कि हमने उसके ज़रिए से निकाला मुख्तलिफ़ किस्म के नबातात को, है ना। तो ऊपर गायब का सेगा है, हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ महदा वसलका लकुम फ़ीहा सुबुला वअनज़ल मिनस समाइ माअ। फिर डायरेक्ट फ़अख़रजना बिही अज़वाजन मिन नबातिन शत्ता, मुतकल्लिम का सेगा, है ना। तो गायब का सेगा चला आ रहा था और डायरेक्ट मुतकल्लिम के अंदाज की मुतकल्लिम का सेगा शुरू हो गया। तो उसी के बारे में फरमाया कि ऊपर जो मूसा अलैहिस्सलाम ने बयान किया है अल्लाह तबारक व तआला ने उसको नकल कर दिया, और नकल करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम के कलाम की तकमील हुई, और तकमील होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अहले मक्का से खिताब शुरू किया, है ना। तो अल्लाह ताला का ये कलाम का है मूसा अलैहिस्सलाम के बयान करदा वस्फ की ततमीम के लिए है और अहले मक्का को खिताब करने के लिए है। फ़अख़रजना बिही अज़वाजन मिन नबातिन शत्ता, तो फ़अख़रजना मूसा अलैहिस्सलाम का कलाम नहीं है, फ़अख़रजना क्या है, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है ना। तो हमने निकाला उसके ज़रिए से किस्म किस्म के नबातात को, समझा, किस्म किस्म की सब्जियों को। सिफ़तु अज़वाजन, ये नबातिन शत्ता, मिन नबातिन शत्ता है ना, ये सिफत है किसकी, अज़वाजन की। ऐ मुख्तलिफ़ल अलवान, यानी जिसके रंग मुख्तलिफ हैं, वत्तुम मज़े मुख्तलिफ हैं, वग़ैरहमा और बू मुख्तलिफ हैं, है ना। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने किस्म किस्म की सब्जियां नबातात उगाए, रंग अलग, मज़ा अलग, बू अलग, खुशबू अलग, समझा। और वशत्ता जमो तशदीद, और शत्ता शदीद की जमा है। शत्ता किसकी जमा है, शदीद की, जैसे कि मरज़ा मरीज़ की जमा, जैसे कि मरज़ा मरीज़ की जमा। मिन शत्तल अम्र, शत्तल अम्र से माखूज है, शत्ता या शित्तो से तफर्रक़ा के माने में, किस माने में, मुतफर्रिक होने के माने में। तो शत्ता जमा है किसकी,
شتید کی، کس کی جمع؟ شتید کی جمع شتہ، جیسے کہ مریض کی جمع مرضا ہے نا، اور یہ شتہ الامر سے ماخوذ ہے جس کے معنی آئیں گے متفرق ہونا. تو ہم نے نکالا اس کے ذریعے سے مختلف قسم کے متفرق نباتات کو، مختلف قسم کے متفرق نباتات کو. کلوا منها ورعوا انعامکم فیہا جمع نام هی الابل والبقر والغنم یقال رعت الانعام ورعیتها والامر للاباحة وتذکیر النعمة والجملة حال من ضمیر اخرجنا ای مبیحین لکم الاکل ورعی الانعام ان فی ذلک المذکور منا لآیات لعبر لأولی النہى لأصحاب العقول جمع نہیہ غرفہ وغرف سمی به الاخل لأنه ینہى صاحبہ عن ارتکاب القبائح. تو دیکھیے کہ کلوا منہا کہ تم کھاؤ اس میں سے، ورعوا انعامکم اپنے چوپاؤں کو کھلاؤ. انعامکم یہ نام کی جمع ہے، ابل مراد اس سے کون ہے؟ چوپائے سے مراد اونٹ، گائے، بکری وغیرہ، یہ سب چوپائے ہوتے ہیں. یقال کہا جاتا ہے رعت الانعام، چوپائے چرے، ورعیتها اور میں نے چوپائے کو چرایا ہے نا. تو نام کی جمع انعام ہے، اس کے معنی چوپایوں کے ہے. اور ورعو جو لفظ ہے یہ امر کا صیغہ، کیا ہے؟ یہ امر کا صیغہ ہے. اور رعیتوں سے ماخوذ ہے رعا یرعا رایت، اس کے معنی کیا آئیں گے؟ چرانا. کیا آئیں گے؟ رعا یرعا رایت سے ماخوذ ہے، اس کے معنی چرانا. تو کیا کہا اللہ نے؟ کلوا ورعو کھاؤ تم خود ان نباتات میں سے، ورعو انعامکم اپنے چوپایوں کو چراؤ. الامر للاباحۃ وتذکیر النعمت. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امر استعمال کیا کلو، اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ورعو چوپایوں کو چراؤ، تو کیا یہاں پر امر وجوب کے لیے ہے؟ ہر انسان کے لیے کھانا پینا واجب ہے، اور ہر انسان کے لیے بکری جانور گھوڑا بکری چرانا کیا ہے؟ لازم ہے، واجب ہے؟ تو نہیں. الامر للاباحۃ یہاں پر امر اباحت کے لیے، کس کے لیے ہے؟ کہ کھانا مباح ہے اور جانور چرانا بھی کیا ہے؟ مباح ہے. وتذکیر النعمہ اور نعمت کی تذکیر کے لیے ہے، سمجھا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت کو یاد دلا رہا ہے، اس کے لیے. والجملۃ حال من ضمیر اخرجنا اور یہ پورا جملہ حال ہے اخرجنا کی ضمیر سے. کلوا ورعوا انعامکم وغیرہ جو ہے نا، یہ پورا جملہ حال بنے گا اخرجنا کی ضمیر سے. اخرجنا میں جمع متکلم کا صیغہ ہے نا، اخرجنا میں نحنو ضمیر ذوالحال. اور مبیحین لکم الاکل ورعی الانعام، یہ مبیحین کیا بن جائے گا؟ حال بن جائے گا کہ تمہارے لیے کھانا اور جانوروں کو چرانا میں حلال کر رہا ہوں، ہے نا. تو گویا کہ کلوا ورعوا انعامکم یہ پورا جملہ حال بن جائے گا کس سے؟ اخرجنا کے اندر جو ضمیر ہے اس ضمیر سے حال بن جائے گا. مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے نکالا زمین کے نباتات کو اس حال میں کہ ہم مباح کرنے والے ہیں تمہارے لیے کھانے پینے اور چرانے کو. ان فی ھذا المذکور یقیناً اس مذکورہ چیزوں کے اندر ہماری طرف سے نشانیاں ہیں، عبرت کی باتیں ہیں. کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے. لاصحاب العقول عقل مندوں کے لیے. اولی النہی کے معنی عقل مند. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہا کیا ہے؟ تو کہہ رہا ہے نہا نہیہ کی جمع ہے. نہا کی جمع نہیتن کی جمع نہا کا غرفتن و غرفن، جیسے کہ غرفتن کی جمع غرف ہے نا. غرفتن کی جمع کیا ہے؟ غرف. تو نہا جو ہے یہ نہیتن کی جمع، کس کی جمع ہے؟ نہیتن کی جمع. اور سمیہ بہ العقل کہ اس کو عقل کہا گیا، اس کا نام اس کو عقل کا نام رکھا گیا نہا نہیہ، سمجھا؟ عقل کو نہا یا نہیہ کہا جاتا ہے. کیوں؟ لأنہ ینہا صاحبہ عن ارتکاب القبائح، اس لیے کہ عقل کی وجہ سے انسان برے کاموں سے رکتا ہے. اس لیے کہ عقل انسان کو برے کاموں سے روک دیتی ہے. اور یہ نہیہ جو ہے نا روکنے کے معنی میں، کس معنی میں ہے؟ نہا ینہا نہی نہیتن ہے نا، اس کے معنی آئیں گے روکنا. تو عقل چونکہ انسان کو قبیح حرکتوں سے روکتی ہے، اس لیے عقل کو کا نام رکھا جاتا ہے نہیہ یا جمع نہا ہے نا. اور اصحاب النہا عقل والے، اصحاب النہا عقل والے. آگے دیکھیے قال فمن ربكما یا موسیٰ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی. ہماری طرف اس بات کی وحی آئی ہے کہ عذاب اس شخص کو ہوگا جو جھٹلائے گا اس چیز کو جس کو لے کر ہم آئے ہیں اور اعراض کرے گا. چنانچہ وہ دونوں آئے فرعون کے پاس اور ان دونوں نے فرعون سے مذکورہ تمام چیزیں کہیں. فرعون نے پوچھا کہ تمہارا پروردگار کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام کے نام پر فرعون نے اکتفا کیا اس لیے کہ اصل وہی تھے
اور اس لیے کہ فرعون تربیت کا ان پر احسان جتلانا چاہ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو اس کی خلقت عطا کی، یعنی جس صورت پر وہ تھی، وَتَمَيَّزَ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ، جس کے ذریعے وہ دوسرے سے ممتاز ہو جاتی ہے، ثم ہدا، پھر اس نے رہنمائی کی، الحیوان منہ، حیوان کی، جاندار کی، یعنی ان میں سے جاندار کی، مخلوقات میں سے جاندار کی رہنمائی کی، الی مطعمی، کھانے، مشربی، پینے، منکحی، جفتی کرنے، وغیرہ ذالک، اور اس کے علاوہ دیگر کاموں کی رہنمائی کی۔ فرعون نے پوچھا کہ پہلی قوموں کا کیا حال ہے، جیسے قوم نوح، قوم ہود، قوم لوط، قوم صالح، بتوں کی عبادت کے سلسلے میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کے حال کا علم محفوظ ہے میرے پروردگار کے پاس کتاب میں، اور وہ لوح محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا اس پر قیامت کے دن۔ اور میرا پروردگار کسی چیز کو، میرے پروردگار سے کوئی چیز غائب نہیں ہوتی ہے، اور میرا پروردگار کوئی چیز کو بھولتا نہیں ہے۔ وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے من جملہ مخلوق کے زمین کو بچھونا بنایا، اور تمہارے لیے زمین میں راستے بنائے، اور اتارا آسمان سے بارش۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے وصف کردہ، بیان کردہ چیزوں کی تکمیل کے لیے کہا، اور اہل مکہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا، موسیٰ علیہ السلام کے بیان کردہ بات کی تکمیل اور اہل مکہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، کہ ہم نے اس بارش کے ذریعے سے مختلف قسم کے نباتات کو اگائے، جوڑے جوڑے۔ صفت و ازواجن، یہ من نبات شتیٰ ازواجن کی صفت ہے، مطلب یہ ہے کہ مختلف رنگ کے، مختلف مزوں کے، اور ان کے علاوہ دیگر خصوصیات کی چیزیں ہم نے اگائیں۔ اور شتیٰ شدید کی جمع ہے، جیسے کہ مریض کی جمع مرضا، شتى الامر سے ماخوذ ہے، تفرقہ کے معنی میں ہے، تم اس میں سے کھاؤ اور اپنے جانوروں کو چراؤ۔ اور انعام یہ نام کی جمع ہے، ابل اور بقر اور غنم کے معنی کو اس کو شامل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جانور چرے اور میں نے اس کو چرایا، یہاں پر امر اباحت کے لیے ہے اور نعمت کی تذکیر کے لیے ہے، اور جملہ حال ہے اخرجنا کی ضمیر سے، مطلب یہ ہے کہ اخرجنا مبیحینا، کہ ہم نے نکالا اس حال میں کہ ہم تمہارے لیے کھانے اور جانور کے چرانے کو حلال کرنے والے ہیں، مباح کرنے والے ہیں، مباح کر رہے ہیں۔ اور یقیناً اس مذکورہ چیزوں کے اندر ہماری طرف سے نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ یہ نوحہ نوحیہ کی جمع ہے، جیسے کہ غرف غرفہ کی جمع، اور عقل کو نوحہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ عقل انسان کو روکتی ہے برے باتوں کے ارتکاب سے۔